الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ الرعد ہمارے سامنے ہے۔ مدنی دور کی سورہ ہے، لیکن اس میں رنگ مکی دور کی صورتوں کا ہے، یعنی اس صورت میں زیادہ تر توحید، رسالت، آخرت اور اخلاق کا بیان ہے، اور اس کتاب کا لاجواب ہونا، ان بیانات کے حق ہونے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ وہ ایک مضمون جو سورہ یونس علیہ السلام سے چلا تھا کہ لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک شخص نبی ہو گیا۔ ان تمام صورتوں میں ان کے اس شبہ کا جواب مختلف انداز سے دیا جا رہا ہے۔ اس سورہ رعد میں بھی اس کا جواب آ رہا ہے۔ فرمایا کہ الف لام را، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، اور آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے یہ سراپا حق ہے، لیکن اکثر لوگ بات نہیں مانتے، وہ اپنے شبے میں، اپنے ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنی قدرتوں سے اپنی توحید پر استدلال فرما رہا ہے۔ ارشاد ہے کہ یہ اللہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو کسی مرئی ستونوں کے بغیر بلند فرمایا، یعنی آسمان اتنے بڑے، لیکن اس کے لیے کوئی ستون، کوئی سہارا نہیں، اور جو سہارا ہے تو وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو غیر مرئی ستونوں اور سہاروں کے بغیر یہ اللہ ہے کہ جس نے ان آسمانوں کو بلند کیا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ ہر چیز ایک وقت مقرر کے لیے چل رہی ہے، یعنی انجام سب کا فنا ہے۔ وہ امر کی تدبیر کر رہا ہے، اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ کس لیے؟ یہ سب چیزیں اس لیے کیں تاکہ تمہیں اپنے رب کی ملاقات کا یقین آ جائے کہ جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، ایک دن وہ دوبارہ بھی اس جہان کو پیدا کر سکتا ہے۔ اور وہی تو ہے کہ جس نے زمین کو بچھایا، اس میں بلند و بالا پہاڑ رکھے، نہریں جاری فرمائیں، ہر طرح کے پھل اور پھلوں کے جوڑے جوڑے وہ پیدا فرمائے۔ وہی تو ہے جو رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے، اور وہی ہے کہ جس نے زمین میں ملے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے بنائے، اور وہی تو ہے کہ جس نے انگور کے باغات اور کھیت اور کھجوریں پیدا فرمائیں۔ ان میں کھجوروں کے کچھ درخت ایسے ہیں کہ جن کی جڑیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کی جڑیں آپس میں ملی ہوئی نہیں ہیں۔ یسقی بماء واحد، ان سب چیزوں کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، لیکن ہر ایک کا، ہر درخت کا پھل اور اس کا اثر، اس کا ذائقہ بالکل مختلف ہے۔ پانی سب کو ایک طرح کا مل رہا ہے، اور پھر ہر ایک کے ذائقے ہم نے ایک دوسرے سے بہتر رکھے، کسی کا کچھ ذائقہ ہے، کسی کا کچھ ذائقہ ہے۔ فرمایا کہ یہ سب چیزیں جب تم دیکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے اللہ کے وجود اور اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن یہ سب انہیں نصیب ہوتا ہے ان نشانیوں کو دیکھنا اور سمجھنا کہ جو اس میں غور کرتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں۔ اگر آپ کوئی عجیب بات چاہتے ہیں تو عجیب بات لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم ایک نئی مخلوق بن کر دوبارہ پیدا ہوں گے؟ بھلا دیکھو کہ جس نے پہلی مرتبہ یہ سب کچھ پیدا کیا، کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز ہو گیا؟ یہ اس بات پر لوگ، اگر تعجب کے قابل کوئی بات ہے تو لوگوں کی یہ بات ہے کہ کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جا سکتے ہیں؟ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور قیامت کے دن ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ فرمایا کہ یہ آپ سے کسی مصیبت کا، کسی برائی، کسی شر کا سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں
کہ جس عذاب سے آپ ڈرا رہے ہیں وہ لے آئیے۔ ان کو اللہ کی رحمت کی فکر نہیں ہے، ان کو جلدی پڑی ہے تو عذاب کی جلدی پڑی ہے، حالانکہ اس سے پہلے کئی مثالیں گزر چکی۔ اگر ان میں کچھ سمجھ ہوتی تو گزشتہ قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرتے۔ اللہ ان کی طلب کے باوجود، ان کی جلدی کے باوجود ان پر عذاب نازل نہیں فرماتا، اس لیے کہ تیرا رب لوگوں کو بخشنے والا ہے، وہ اپنی رحمت زیادہ فرماتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ لوگ شاید پلٹ آئیں۔ اور لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ رب کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے، جب وہ سزا دیتا ہے تو پھر بہت سخت سزا دیتا ہے، اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کافر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، یعنی وہ فرمائش کرتے تھے کہ یہ معجزہ دکھائیے، اس طرح کا کوئی معجزہ دکھائیے۔ آپ کو ہم نے منذر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو منذر صرف آگاہ کرنے کے لیے بنا کر بھیجا کہ برائی کا انجام برا ہوتا ہے، صرف اس لیے بھیجا، اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ لوگوں کی فرمائشیں پوری کریں۔ اور صرف آپ نہیں، ہم نے ہر قوم کے اندر ہادی بھیجا، ہر قوم میں ہادی بھیجا، یعنی دنیا میں جس خطے میں انسان آباد تھے، اللہ نے ہر خطے میں کوئی نہ کوئی ہادی رسول اور نبی ضرور بھیجا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ان میں سے کچھ وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن ان سے کہیں زیادہ پیغمبر ہیں جن کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہر مادہ جو کچھ حمل اٹھاتی ہے، بوجھ اٹھاتی ہے، یعنی جو حمل ٹھہرتا ہے، اللہ جانتا ہے اسے۔ اسی طرح رحموں میں جو سکڑتے ہیں اور جو بڑھتے ہیں کہ اس میں ایک بچہ ہے، 2 بچے ہیں، پورا ہے یا ناتمام ہے، اور کس وقت وہ پیدا ہوگا، یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس میں بعض اوقات یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ آج الٹرا ساؤنڈ سے بھی ہم کئی چیزیں معلوم کر لیتے ہیں، تو یہ الٹرا ساؤنڈ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو لیڈیز یہ کام کیا کرتی تھیں ڈلیوری کا، وہ پہچان جاتی تھیں، وہ چال سے بھی پہچان جاتی تھیں، ٹٹول کے بھی بتا دیتی تھیں۔ یہ الٹرا ساؤنڈ انہی کے تجربے کی ایک جدید ترین شکل ہے، لیکن اس سے اتنا تو پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ تو پتہ چل جاتا ہے۔ اس کی قسمت کیا ہے، کب تک زندہ رہے گا، یہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ حمل ہے اس کے بارے میں کلی علم وہ صرف اللہ کو حاصل ہے، اور انسان کو اگر کچھ پتہ چلتا ہے تو وہ کسی مشین یا تجربے کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، اللہ کا علم بلا واسطہ ہے۔ تو علم کلی اور بلا واسطہ علم وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور ہر چیز اللہ کے یہاں ایک خاص مقدار سے ہے۔ وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا، بڑا، سب سے اونچا۔ تم میں کوئی بات چھپا کر کہے یا کھل کر کہے، اللہ کے یہاں یہ برابر ہے، اللہ سب کچھ سنتا ہے، وہ جانتا ہے جو رات میں چھپنے والا ہے اور دن کو چلنے والا ہے۔ اور اللہ نے انسان کے آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر رکھے ہیں، فرشتے انسان کی حفاظت، جو اللہ کے امر سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے جو تدبیر امر ہے، نظام کائنات کیسے چلا رہا ہے، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد قوموں کے عروج و زوال کا ایک قانون اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو جو نعمت اور عافیت عطا فرما رکھی ہے، کسی قوم پر اللہ نے جو رحمت فرما رکھی ہے، اللہ اسے نہیں بدلتا، اس قوم سے واپس نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم اپنی نیتوں میں تبدیلی نہیں کر لیتے۔ جب نیتیں بدلتی ہیں تو پھر اللہ کی نوازشیں بھی بدل جاتی ہیں، اللہ نے نعمت دے رکھی ہے وہ اس کو واپس چھین لیتا ہے۔ بالکل اسی مضمون کی آیت سورہ انفال میں بھی گزر چکی، وہاں اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ ذکر ہے نعمت کا،
ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم پر جو نعمت فرمائی ہے اس کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ لوگ اپنی نیتوں کو نہیں بدلتے۔ جب نیت بدلتی ہے تو ظاہر ہے کہ انسان کا عمل بھی بدلتا ہے، جب اعمال بدلتے ہیں تو پھر رب کی نظر عنایت بھی ہٹ جاتی۔ یہ قوموں کے عروج و زوال کا ذکر ہے۔ اور جب اللہ کسی قوم سے برائی کا یعنی برے سلوک کا ارادہ کر لیتا ہے پھر کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی ان لوگوں کا کارساز اور مددگار نہیں ہے۔ ذرا دیکھو رب کی قدرتیں، وہی تو ہے کہ جو بجلی تمہیں دکھاتا ہے، بجلی جب چمکتی ہے تو خوف بھی آتا ہے لیکن امید بھی ہوتی ہے کہ بارش ہوگی، اور وہی ہے کہ جو بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے اور بھاری بادل وہ چلاتا ہے، اور یہ رات، یہ کڑک، بجلی کی کڑک، یہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یعنی فرشتوں میں آپ دیکھیے کہ کتنی طاقت اللہ نے رکھی، بہت طاقتور، ایسا فرشتہ کہ جو زمین کا پورا خطہ اٹھا کر اس کو پلٹ دے، کتنی طاقت ہوگی فرشتے میں۔ لیکن ان تمام طاقتوں کے باوجود اللہ کی طاقت کے سامنے فرشتے بھی ڈرتے ہیں۔ وہ سب کچھ ان کو دینے والا وہ اللہ ہے۔ مسنون ہے کہ جب بجلی چمکے اور بادل گرجیں تو یہ آیہ کریمہ پڑھنی چاہیے، سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اور اس کے ساتھ حدیث میں دعا بھی موجود ہے کہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ فرمایا کہ وہی تو ہے کہ جو بجلیاں گراتا ہے اور پھر جس پہ چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، جب کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ یہ عمومی طور پر منظر ہمیشہ آتے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن ایک خاص واقعہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک متکبر رئیس تھا، اس کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے پاس آئیے، بات کرنا چاہتے ہیں، دعوت دینا چاہتے ہیں۔ تو اس کے دماغ میں چونکہ بہت غرور بھرا ہوا تھا، تو اس نے جواب میں کہا یہ جو تم کہتے ہو کہ رسول اللہ نے بھیجا، یہ رسول اللہ کیا ہے؟ معاذ اللہ، اس لہجے میں بات کی، رسول اللہ کون ہے؟ اور یہ کہتے ہو کہ اللہ کا رسول، تو یہ اللہ کیا چیز ہے؟ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، تانبے کا ہے؟ قاصد نے پھر یہی بات دہرائی کہ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ اس نے پھر اسی گستاخانہ لہجے میں بات کی۔ جب تیسری مرتبہ اس نے اسی طرح جواب دیا تو ایک بادل اٹھا، اس سے بجلی گری اور اس کا سر اس کے جسم سے جدا ہو گیا۔ ایٹ دا اسپاٹ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جب مظاہر قدرت نظر آئیں تو پھر انسان کو اپنی توجہ اللہ کی طرف کرنی چاہیے، یہ وقت غفلت میں نہیں بسر کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی پکڑ نہ ہو رہی ہو۔ فرمایا کہ اسی کو پکارنا سچ ہے، اور اس کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کبھی ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ بس ان کا حال ایسا ہے، یعنی بتوں کے سامنے بیٹھے ہیں اور پکار رہے ہیں، یا انسانوں کے سامنے بھی ہوں تو انسان کے پاس کتنا اختیار ہے، وہ ان کی حاجتیں پوری نہیں کر سکتے۔ ان کی مثال ایسی ہے جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں کہ جیسے ایک شخص کے سامنے پانی رکھا ہوا ہے اور وہ ہاتھ دراز کر کے پانی سے کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ، پانی میری پیاس بجھا دو، تو پانی کبھی اس کے منہ میں نہیں آئے گا۔ بس یہ جن کو پکارتے اس لیے کہ پانی میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ خود جا کر کسی کے پیاس بجھائے۔ اسی طرح یہ لوگ غیر اللہ جن کو کہ ان لوگوں نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے، یہ بھی کسی انسان کی حاجت روائی نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے
خوشی ناخوشی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، جھک رہا ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام جھک رہے ہیں۔ یعنی کوئی چیز اللہ کے تکوینی حکم سے باہر نہیں ہے، پوری کائنات اللہ کی محکوم ہے۔ فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ بتا دیجئے کہ یہ اللہ ہے۔ فرما دیجئے کیا تم نے اس کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں ایسے کہ جو اپنے لیے کسی نفع اور کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک طرف اللہ ہے جو ہر طرح کا اختیار رکھتا ہے، اور ایک طرف وہ ہیں جو اپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ تو ان کا حال کچھ ایسا ہے کہ ایک طرف بینا اور نابینا جیسے یہ برابر نہیں، اور جیسے تاریکیاں اور نور برابر نہیں ہے، اسی طرح ان کو تم خدا کے برابر سمجھتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا جن کو ان لوگوں نے خدا بنا رکھا ہے، انہوں نے کوئی مخلوق پیدا کی، کسی کو انہوں نے پیدا کیا؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے تو کسی کو پیدا نہیں کیا۔ تو لہٰذا جو خالق ہے ہر ایک کا، اور ان کا بھی خالق ہے، وہی اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی ایک مثال، حصی مثال بیان فرما رہا ہے۔ آسمان سے پانی برستا ہے، اس سے ندی نالے بھر جاتے ہیں، بہنے لگتے ہیں، اور بہتے ہوئے پانی پر، اس سیلاب پر پھولا ہوا وہ جھاگ آ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پانی کا یہ منظر، جب سیلاب آتا ہے، تیز پانی بہتا ہے، تو پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، اور وہ جھاگ پھولی ہوئی ہوتی ہے، اور کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ صرف جھاگ ہی جھاگ ہے، پانی نظر ہی نہیں آتا۔ اسی طرح جب سونا، چاندی یا لوہا تپایا جاتا ہے زیور بنانے کے لیے، کوئی سامان بنانے کے لیے، تو اس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے، میل اس کے اوپر آ جاتا ہے، اور جو اصل چیز ہے سونا اور چاندی وہ نظر نہیں آتا۔ اب دیکھنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ واہ، یہ اس کے اندر سب جھاگ ہی جھاگ ہے، نیچے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا حق اور باطل کی یہی مثال ہے کہ حق وہ سونے چاندی کی طرح ہے، پانی کی طرح ہے، اور باطل جھاگ کی طرح ہے۔ ذرا سی ہوا چلتی ہے، کچھ ہی وقت گزرتا ہے کہ جھاگ ختم ہو جاتی، اسی طرح باطل بھی ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جو لوگوں کے فائدے کی چیز ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، باقی رہتی ہے، اور جو لوگوں کے فائدے کی چیز نہیں ہے جیسے جھاگ، وہ مٹ جاتی ہے۔ جو اللہ کی پکار کا جواب دیتے ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں، ان کے لیے الحسنہ ہے، یعنی جنت ہے، اور جو قبول نہیں کرتے، قیامت کے دن زمین اور اتنی ہی زمین کے برابر کوئی اور فدیہ پیش کریں گے، دولت پیش کریں گے، تو ان کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے ذرا سوچئے کہ اللہ نے ہمیں جو دولت ایمان عطا فرما رکھی ہے، دولت قرآن عطا فرما رکھی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ قیامت کے دن اگر انسان ایک کلمہ لا الہ الا اللہ یہ کسی سے زمین اور اس جیسی اور زمین بھر سونا دے کر خریدنا چاہے تو نہیں ملے گا۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کا برا حساب ہوگا اور ٹھکانہ جہنم۔ فرمایا کہ کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ آپ کی طرف سے جو کچھ نازل ہو رہا ہے وہ حق ہے، کیا یہ اندھے کی طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بار بار جھنجھوڑ رہا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اس معاشرے کی بات ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز مخالفت ہو رہی تھی، تو مختلف انداز سے اللہ جل شانہ جھنجھوڑتا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح کہ کیا اندھا اور ایک دانا اور بینا انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ ان کی طرح نہیں ہیں۔ تو انما یتذکر اولو الالباب، ان باتوں سے نصیحت وہ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، عقل مند ہیں۔ اب عقل مند کون ہیں؟ 8 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں کہ عقل مند وہ لوگ ہیں۔ نمبر 1، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، نقض عہد نہیں کرتے۔ نمبر 2، جو صلہ رحمی کرتے ہیں،
یا جن جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا ملانے کا حکم دیا ہے اس کو وہ ملاتے ہیں، یعنی ایمان کے ساتھ عمل کو ملاتے ہیں، جی اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ملاتے ہیں، تو یہ عقل مند ہیں۔ نمبر 3 اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 4 برے حساب سے خوف کھاتے ہیں۔ 5 جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ صبر سے خوش ہوگا، غصے میں نہیں آتے، انتقام کے جذبات سے مغلوب ہو کر کسی پر زیادتی نہیں کرتے، جو صبر کرتے ہیں۔ 6 نماز قائم کرتے ہیں۔ 7 اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں۔ 8 اور جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ہیں عقل مند۔ یہ 8 صفات اللہ نے بیان فرمائی، اور یاد کیجئے کہ جنت کے 8 ہی دروازے ہیں، تو جن عقل مند لوگوں میں یہ 8 صفات پائی جاتی ہیں ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں، جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ ان کے لیے آخرت کا گھر ہے، وہاں پر کہاں ٹھہرایا جائے گا؟ ان جنتوں میں، ان باغوں میں جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جنت میں یہ بھی داخل ہوں گے اور ان کے آبا، ازواج اور ان کی ذریت، یعنی ماں باپ اوپر تک، اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد نیچے تک، ان میں سے جو لائق ہوں گے، جو اس اہل ہوں گے جنت میں جانے کے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سبب، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ کتنا بڑا کرم۔ اب دیکھو کہ اگر انسان خود تو جنت میں ہے، راحت میں ہے، لیکن اس کے ماں باپ جہنم میں ہیں، اولاد جہنم میں ہے، تو کہاں اسے خوشی حاصل ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہوں اہل جانے کے، یعنی ایمان ہو، ایمان ہے لیکن گناہ گار تھے، ماں باپ میں سے، اولاد میں سے کوئی گناہ گار ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ جن میں 8 صفات پائی جاتی ہیں، یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، ان کی خوشی کے لیے، ان کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے آبا، ان کی ازواج اور ان کی ذریت کو کہ گناہ معاف کر کے ایمان کی بدولت جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس مضمون کی آیت سورہ طور میں بھی آ رہی ہے، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی ذریت نے ایمان میں ان کی پیروی کی، یعنی ایمان ضروری ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، ایمان میں پیروی کی تو اللہ تعالیٰ ان کی ذریت کو ان کے ساتھ لاحق فرما دے گا کہ جنت میں داخل کر دے گا انہیں بھی۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ جو نیک ہیں، جن کی برکت سے وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے اعمال میں اللہ کوئی کمی کر دے، ایسا نہیں۔ ان کا مقام وہ اپنی جگہ متعین ہے، ان کا مرتبہ اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ان کی خوشی کے لیے ان سب کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے جو جنت میں اللہ کے نیک بندوں کو حاصل ہوگا۔ اور ہم جب روایتیں وہ پڑھتے ہیں کہ حفاظ ہیں، ان کی سفارش قبول ہوگی، قراء کی سفارش قبول ہوگی، اولیاء کی سفارش قبول ہوگی، انبیاء کی قبول ہوگی، حجاج کی سفارش قبول ہوگی، وہ گویا کہ سب انہی آیتوں کی تفسیر ہیں۔ جنتوں میں فرشتے ہر دروازے سے ان کے داخل ہوں گے، ان کے سامنے آئیں گے اور آ کر کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، یہ جو تم نے صبر کیا دنیا میں، اپنے نفس کو برائیوں سے روکے رکھا، اس سبب سے تم پر سلام، فنعم عقبی الدار، یہ کیا خوب گھر، یہ جنت کا گھر تمہیں مل گیا، کیا خوب گھر ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے نقض عہد کیا اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ کاٹتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان پر لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے، ماپ کے دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی پر اترا رہے ہیں، خوش ہوئے بیٹھے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی صرف ایک برتنے کا کچھ سامان ہے، یعنی بہت معمولی سامان ہے۔ کافر کہتے تھے
کہ ان پر رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، یعنی ایسی نشانی جس کی ہم فرمائش کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہے، یعنی اللہ وہ چونکہ گمراہی پر تلا ہوا ہے، ضد میں آیا ہوا ہے، تو اللہ بھی کہتا ہے کہ چل جس طرف تو جانا چاہتا ہے چل۔ اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اسے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ رجوع انابت اللہ یہ ضروری ہے، اللہ سے انسان دعا کرے اور رو رو کر مانگے کہ مجھے صراط مستقیم اے اللہ دکھا دے، تو اللہ اسے صراط مستقیم دکھائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ کی یاد آئی، اللہ کا ذکر کیا تو ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، انہیں چین حاصل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ اللہ کا ذکر ہی ہے، اللہ کی یاد ہی ہے کہ جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دل کا سکون، دلوں کا چین وہ اللہ کی یاد میں اور اس کے اسم پاک کے ذکر میں ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے طوبہ ہے، آخرت میں جنت کے ایک درخت کا بھی نام ہے، اور طوبہ ویسے بھی اچھی خوشگوار زندگی، خوشحالی ہے اور ٹھکانہ ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو فرمائشیں کرتے تھے اس کا جواب دیا گیا کہ ہم یہ قرآن آپ کی طرف اس لیے نازل کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آپ یہ قرآن پڑھ کر سنائیں۔ اگر یہ قرآن یعنی اللہ کا کلام کوئی بھی ہو، اگر اللہ کا کلام ایسا ہوتا کہ اس کی وجہ سے پہاڑ چلنا شروع ہو جاتے، زمین کے ٹکڑے ہو جاتے، یا اس کی وجہ سے مردے زندہ ہو کر کلام کرنے لگتے، تو کیا ہوتا؟ کیا یہ لوگ ایمان لے آتے؟ یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ تو اس لیے ان کی فرمائشوں سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کے ذمہ کام ہے کہ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو قرآن آ رہا ہے، وحی آ رہی ہے، آپ لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے رہیں۔ اور گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب کے ساتھ استہزاء اور مذاق کیا گیا، ہم نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر ہم نے انہیں پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر میری سزا کیسی تھی؟ اللہ توجہ دلا رہا ہے کہ اس پکڑ کو یاد رکھو، ان باتوں کو، فرمائشوں کو چھوڑ دو۔ خدا ہر وقت ہر شخص کے ہر عمل کی نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ ہر وقت ہر شخص کے ہر عمل کی نگرانی کر رہا ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں اس وقت جو کر رہا ہوں خدا کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، میں بچ جاؤں گا۔ کسی لمحے خدا غافل نہیں ہے، اور تعجب ہے کہ اس شان کے خدا کے ساتھ لوگ بے جان اور بے اختیار ہستیوں کو شریک بنا رہے ہیں۔ جو رب اس شان کا مالک اور جس کی شانیں ابھی پہلے اتنی گزر چکی، تو اس شانوں کے رب کے ساتھ لوگ بے جان اور بے اختیار ہستیوں کو شریک کرتے ہیں، یعنی یہ انسان کی انتہائی حماقت اور جہالت ہے۔ ارشاد ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی، یہ پہلے جن لوگوں کو کتاب ملی ان میں یہود بھی شامل ہیں، نصارہ بھی شامل ہیں، کہ جو کچھ اب آپ کی طرف نازل ہو رہا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ ویسا ہی کلام اللہ تعالیٰ نے اب نازل کیا، ہمارے سامنے نازل ہو رہا ہے، اللہ کے پیغمبر ہمارے سامنے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ لیکن انہی میں کچھ ایسے گروہ بھی ہیں جو قرآن کے کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہیں، آپ کی رسالت کو نہیں مانتے، یا کچھ اور احکام ہیں ان کو نہیں مانتے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کا کلی انکار کیا جائے یا جزوی انکار کیا جائے، انسان دائرہ اسلام میں نہیں رہتا۔ منکر قرآن وہ اللہ کے یہاں کافر ہے۔ فرما دیجئے مجھے تو بس یہ حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف تمہیں بھی بلا رہا ہوں اور ٹھکانہ سب اسی کی طرف ہے۔ ارشاد ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور ان کی ازواج بھی تھیں، ان کو اولاد بھی ہم نے عطا کی،
یعنی وہ جو سوال چلا آ رہا ہے، اعتراض چلا آ رہا ہے کہ کیا ہم ہی میں سے ایک شخص رسول ہو گیا، یہ کیسے ہے؟ تو جواب دیا آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے وہ انسان ہی تھے، اور ان کے گھر بار تھے، اولاد تھی، یہ دنیا کی زندگی جیسے گزاری جاتی ہے وہ گزارتے تھے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے تھے۔ بس یہ فرق ہوتا ہے ایک عام انسان میں اور اللہ کے نبی میں، کہ اللہ کا نبی یہ دنیا وہ بھی گزارتا ہے، دنیا کی سارے جھنجھٹ ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، جبکہ اللہ سے غافل انسان وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ تو تلقین یہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو جیسے اللہ کے نبی زندگی بسر کر رہے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، تو تمہارے لیے بھی تمہارے لیے لازم ہے کہ ان کی سنت اپناؤ اور ویسی زندگی بسر کرو، کہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو نظر اللہ پہ ہونی چاہیے۔ ارشاد ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ یہ تقدیر کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اپنی حکمت کے مطابق جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے، جسے چاہے باقی رکھے، جس قوم کو چاہے مٹا دے اور جسے چاہے ان کی جگہ بٹھا دے، جن اسباب کی تاثیر چاہے بدل دے اور جن کی چاہے نہ بدلے، جو وعدہ چاہے شرائط کے ساتھ ظاہر کر دے اور جو چاہے شرائط نہ ہونے پر موقوف کر دے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اور علم کلی، علم ازلی وہ اللہ کے پاس ہے۔ اچھا، یہ لوگ جو فرمائشیں کر رہے ہیں، ان میں سے اگر کوئی فرمائش ہم آپ کو دکھا دیں، یا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ نہیں آتی، ہاں آپ کو ہم اپنے پاس بلا لیتے ہیں، تو اس سے آپ کے منصب رسالت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے ہم دکھا دیں چاہے ہم نہ دکھائیں، آپ کو اپنے پاس بلا لیں، آپ کی رسالت پر کوئی فرق، آپ کی رسالت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ کے ذمے پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ مانیں گے اسی حالت میں مانیں، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو آپ کے ذمے پہنچانا ہے، اور حساب ہمارے ذمے ہے، قیامت کے دن ہم خود پوچھ لیں گے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم زمین کو اطراف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی اسلام کی حکومت، اسلام کا دائرہ حکومت بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کفر کی عملداری گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ آپ وہ منظر ذہن میں رکھیں نا کہ مدینہ طیبہ سے پھر مکہ مکرمہ تک پہنچے، اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو پورا حجاز آہستہ آہستہ سب اسلام کے زیر نگیں آ گیا۔ اب کفر کے لیے سرزمین وہ تنگ ہو گئی، یہ بھی تو اللہ کی ایک نشانی ہے، اور اللہ حکم فرماتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو رد نہیں کر سکتا، کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ وہ جب حساب لے گا تو اس کے لیے حساب لینے میں کوئی دشواری نہیں ہے، وہاں کو کیلکولیٹر نہیں چلانے پڑیں گے، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگوں نے مکر و فریب کیے، تو ان سب لوگوں کے مکر، ان کی خفیہ تدبیریں، ان کی چالیں سب اللہ کے قبضے میں ہیں، جب چاہے ان کی چال انہی پر پلٹا دیں۔ قیامت کے دن ہر شخص جان لے گا دنیا سے جو کما کر لایا، اور عن قریب کافر جان لیں گے کہ اچھا گھر، آخرت کا گھر، جنت وہ کس کو ملے گی۔ سورہ کے بالکل آخر میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، ہماری یہ فرمائش آپ نے پوری نہیں کی، یہ فرمائش پوری نہیں، تو آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں، آپ فرما دیجئے کہ میری رسالت پر میرے تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے، اس کے بعد کسی گواہی کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اللہ نے صرف اپنی گواہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس زمین پر اہل علم جن کے پاس کتاب کا علم ہے ان کو اپنی طرف سے گواہ بنا کر کھڑا کر دیا۔ تو اللہ گواہ ہے، اور وہ لوگ کہ جن کے پاس علم کتاب ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رسالت کی شہادت پر اپنے ساتھ عالم کتاب کو کھڑا کیا، اس سے علم کتاب اور عالم کتاب کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ سنا ہم اس پہ ایمان لائے، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو اور ہمارے ملکوں کو روشن فرما۔ اے اللہ قرآن کے وسیلے سے سب بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کے وسیلے سے ہمارا رزق فراغ فرما، ہماری روزی میں برکت عطا فرما، ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ قرآن کے وسیلے سے ہمارے وطن پر رحم فرما، فتنہ و فساد کی آگ کو اپنی رحمت سے ٹھنڈا فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔